حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ میں مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں یا کسی سے پوچھتا ہوں یا بعد میں مسلمان ہوتا ہوں، فوراً مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے جانچا تھا، پرکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے کہ یہ وہ صحابی تھے اسلام کے پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں پہ سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور ان کو مکے کے بازار میں لا کے بیچ دیا۔ جب ان کو مکے کے بازار میں لا کے بیچ دیا گیا تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پھوپھی زاد بھائی انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیے میں دے دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ اب ادھر زید بن حارثہ کے جو والد تھے وہ ریگستانوں کی خاک چھاننے لگے، گاؤں گاؤں شہر شہر در بدر گھومنے لگے، پھرنے لگے، ان کو تلاش کرنے لگے، بازاروں میں، میلوں میں، ہر جگہ پر اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگے کہ میرا بیٹا زید کیسا ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بارش ہوتی تو اپنے بیٹے کو یاد کرتے، آندھیاں چلتی تو بیٹے کو یاد کرتے، اور خوشی کا وقت ہوتا تو بیٹے کو یاد کرتے، لیکن بیٹا کہاں تھا ان کو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچے، کسی نے زید بن حارثہ کو دیکھ لیا، ملاقات کی، حالات پوچھے، کہا میرے ماں باپ سے سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں کریم لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں، گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو گاؤں والے تھے، قبیلے والے تھے، واپس اپنے بستی میں پہنچے، ان کے والد سے سارا قصہ بیان کیا۔ ان کے والد نے جیسے ہی اس واقعے کو سنا، بیٹے کی ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے، اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کر دونوں بھائی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا پیسہ مانگو گے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے بیٹے زید کو آزاد کر دو، ہم اس کے والد ہیں۔ اور چچا نے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو مجھے آپ سے کوئی رقم نہیں لینی ہے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، آپ ان کو بغیر کسی معاوضے کے اپنے ساتھ میں لے کر چلے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، وہ بہت خوش ہوئے، اپنے والد سے ملے، اپنے چچا سے ملے، اور دونوں سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہارے چچا اور تمہارے والد تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے تم کو پوری اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، اور اگر نہیں جانا چاہتے تو میری کوئی زبردستی نہیں ہے، اور باقی میرے حال سے بھی تم واقف ہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے چچا اور اپنے والد سے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات اور وہ چیزیں دیکھا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ تو کیا پوری دنیا کو ان پر قربان کر سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ اور والدین سے کہا کہ تم لوگ، والد اور چچا سے کہا تم لوگ بے فکر یہاں سے چلے جاؤ، میری کسی بھی قسم کی تم فکر مت کرنا، میں ان کے یہاں پر اولاد کی طرح سے ہوں۔ اور ان کے والد اور چچا خوشی خوشی واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور اعلان کر دیا کہ یہ زید آج سے میری اولاد ہے، اس کو بجائے زید بن حارثہ کے زید بن محمد کہا جائے۔ تو مکے والے ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر
جب آپ نبی بنے اور آپ نے پہلی ہی مرتبہ میں ان کے سامنے یہ بات پیش کی، انہوں نے بغیر کسی شک اور شبے کے اور تحقیق کے فوراً آپ کی بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔